المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها۔ تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، جھانکتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس میں اصل میں عورتوں کے باہر نکلنے کے آداب بتلائے گئے ہیں کہ عورتیں باہر جب نکلیں، ایک تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جب نکلیں تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں۔ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ الزمنا بیوتکن، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزمنا بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، ولا تخرجنا بغیر حاجہ، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَمِنَ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ صَلَاتُهَا بِشَرْطِهِ، صَلَاتُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِشَرْطِهِ، اور کہا کہ بنا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو شرعی ضرورت کیا ہے؟ تو شرعی ضرورتوں میں سے آپ فرماتے ہیں عورت کا نماز پڑھنا مسجد میں شرطوں کے ساتھ، یعنی شرعی ضرورت سے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اور شرعی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے۔ گھر میں نماز پڑھنا، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اس کا آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے، کمرے میں نماز پڑھتی ہے، اور ایک صحن میں نماز پڑھتی ہے یا چھت پر نماز پڑھتی ہے، اس سے بہتر ہے، افضل ہے گھر میں نماز پڑھے۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ روکنے والا کون ہے؟ بھائی شوہر کو حق ہے، وہ روک سکتا ہے، لیکن شوہر کو بھی منع کیا گیا ہے حدیث میں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث آئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ ایک دو حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اور محدثین نے حدیثوں میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ عورتوں کے مسجد میں نماز کے لیے آنے کا بیان، عیدگاہ میں عید کے لیے عورتوں کے آنے کا بیان، یہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھا ہے۔ تو نماز کے لیے 5 وقتوں کی نماز کے لیے عورتیں آنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ شوہروں کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو روکو نہیں،
شوہروں سے پوچھ کر آئیں گی، لیکن عورتیں آئیں گی تو پوچھ کر آئیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم مسجد میں جائیں۔ اس کے لیے شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے خوشبو لگا کر نہ آئے، پردے کے ساتھ آئے، بجنے والا زیور پہن کر کے نہ آئے، اور فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی انتظام اچھا ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو کہ اس کی عزت آبرو پر حرف آئے تو وہ آ سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطہن لا یعرفن ما یعرفن من الغلس۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا ہے معنی اس کا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے، عورتیں لوٹتی چادروں میں لپٹی ہوئی، ما یعرفنا من الغلس، وہ تاریکی کی بنا پر، اندھیرا ہونے کی بنا پر پہچان میں نہیں آتی تھیں کہ کون عورت جا رہی ہے، کس کی عورت جا رہی ہے۔ چادروں میں لپٹ کر پتہ کیا چلتا ہے؟ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، چادروں میں لپٹ کر آئی ہیں، پہچانی نہیں جاتی ہیں اندھیرے میں۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں ہی ہونا چاہیے، اجالا کر کے نہیں، اندھیرے میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے عورتیں جا رہی ہیں، پہچان میں نہیں آتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کو لمبی پڑھانا چاہتا ہوں، یعنی قرأت لمبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز ہلکی کر دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ عورتوں پر شاق گزرے گا، بچے رو رہے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں۔ میرے بھائیوں، یہ 5 وقتہ نمازوں کا مسئلہ ہے کہ عورتیں آتی تھیں، دن ہو چاہے رات ہو۔ رات کے اندھیرے میں تو اور آ سکتی ہیں، بھائی اندھیرا ہے، لیکن رات میں ہو یا دن میں ہو، آنا چاہے تو وہی شرط ہے، پردے کے ساتھ آئیں گی، اجازت لے کر آئیں گی، بجنے والا زیور خوشبو لگا کر نہیں آئیں گی، فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو، انتظام اچھا ہو تو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجدوں میں آنا فتنہ ہے۔ ایک حدیث ہے نا، عائشہ ہی راویہ ہیں، اس کی بیان کرنے والی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، ایک حدیث عائشہ کی ہے، حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے۔ بھائی اللہ کے رسول کی بات نہ ہو تو اس کو اثر کہا جاتا ہے، یہ اثر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن بالمساجد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے عورتوں کو جو وہ کر رہی ہیں، یعنی جس طرح آج کل بناؤ سنگار کر رہی ہیں، تو ان کو منع کر دیتے مسجدوں سے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئی تھیں۔ اب اس سے کوئی دلیل پکڑے کہ اللہ کے رسول دیکھتے تو منع کر دیتے، اسی کو لوگ دلیل بناتے ہیں۔ یا کچھ صحابہ کرام نے ایک آدھ اپنی عورت کو کہتے تھے ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں مسجد میں، تو یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے۔ اور یہ جو کہا نا، اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جب فتنے کا ڈر ہو، عورتیں زیادہ ہوں تو منع کیا جا سکتا ہے، نہیں جانا چاہیے، فتنہ ہے۔ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے رسول دیکھتے تو منع کر دیتے۔ یعنی کیا ہوا مطلب؟ یعنی کسی دوسرے کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، ہمارے نبی ہی منع کر سکتے تھے، یعنی اب کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بات اور آتی ہے، کیا یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے نہیں ہے کیا؟ بھائی اللہ نہیں جانتا تھا کیا کہ بعد میں عورتیں کیسے آئیں گی، بعد میں کیا ہوگا، عورتیں کس طرح ہو جائیں گی؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ بھائی جیسے قرآن ہے ویسے حدیث ہے، فتنے کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز عزت ہی ہوتی ہے نا۔ فتنہ کس کو کہا گیا ہے بھائی؟ بھائی کس لیے عورت کو منع کیا جاتا ہے؟ پردے سے جاؤ، ہر جگہ نہ جاؤ، سنبھل کر جاؤ، کس لیے؟ بھائی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہے۔ لیکن ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، جا سکتی ہے چاہے کتنا ہی ڈر ہو، وہ خود اپنے آپ کو مامون محفوظ سمجھتی ہے، جا سکتی ہے، حالات کتنے خراب ہو جائیں
کوئی زمانہ آ جائے، عزت سے بڑھ کر، آبرو سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب الحدود میں یہ حدیث آئی ہے، امام ترمذی لائے ہیں۔ علقمہ بن وائل کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی، راستے میں ایک آدمی نے اس کو تاک لیا، تنہائی میں پایا تو اس نے اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کر لی۔ دیکھے ہو گیا نا، زنا بالجبر کر ڈالا اس نے۔ وہ عورت چلائی، وہ آدمی بھاگا، بھئی اندھیرا ہے، دیکھیے اندھیرا، بھاگا وہ آدمی، تو ایک دوسرا آدمی فوراً وہاں پہنچ گیا اکیلے، وہ آدمی بھگ گیا، دوسرا آدمی آ گیا۔ عورت نے کہا اسی آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ مہاجرین کی ایک جماعت گزری نا عورت کے پاس سے، یا عورت گزری ان کے پاس سے تھوڑی دور، بھئی مسجد تو جا رہے تھے، تو کہا اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پکڑ لیا اس کو اور اللہ کے رسول کے پاس لے گئے۔ آپ نے کہا کہ اس کو رجم کر دو، لے جاؤ رجم کر دو۔ جب لے جانے لگے نا تو جس آدمی نے وہ غلط کام کیا تھا موجود تھا، وہیں بھاگ نہیں گیا تھا، وہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے، اس نے نہیں کیا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ فجر کی نماز تھی، اندھیرے میں پڑھی جا رہی تھی، عورت پہچان نہیں پائی، اور غور کیجیے آپ وہ اس کے ساتھ کیا، بھائی غلط کام کیا ہے۔ میاں بیوی کتنے قریب ہوتے ہیں، چہرہ کتنا قریب ہوتا ہے، اندھیرے اتنا اندھیرا تھا، پہچان ہی نہیں سکی، نہیں تو پہچان نہیں پائے گی چہرہ کون سا ہے، اندھیرا تھا، پہچان نہیں سکی۔ جب اس کو رجم کرنے کے لیے لے جائیں، لے کہا اس کو لے جاؤ رجم کر دو، وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ نے عورت سے کہا جا تیرے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی زبردستی کی گئی تھی نا، راضی تو تھی نہیں، اس کو کیا سزا ملے، مجبور تھی وہ۔ تو آپ نے اس کو کہا جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تجھے معاف کر دیا اللہ نے۔ اور اس آدمی کے لیے اچھی بات کہی جس کو پکڑ کر لائے تھے، بے گناہ تھا، اور جس کو پکڑا گیا تھا جو گنہگار تھا اس کو لے جا کر کے سنسار کر دیا۔ لیکن آپ نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینہ والے ایسی توبہ کریں تو سب کو معاف کر دیا جائے۔ بھئی معمولی بات ہے کیا؟ وہ چاہتا تو چھپ گیا تھا نا، کوئی نہیں جان پاتا، بچ جاتا وہ رجم کرنے سے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے، تو گویا کہ سزا برداشت کر لیا۔ اور ایسی سزا بے دردی کے ساتھ مار دیا جائے پتھروں سے، صحابہ کرام ایسے ہی مارتے تھے، رجم کر دیا گیا۔ تو آپ نے کہا ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے لوگوں پر توبہ بانٹ دی جائے نا تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو دیکھیے آپ، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا کہ آج کے بعد سے عورتیں نہیں آئیں گی مسجدوں میں۔ یہ تو فتنے کی انتہا ہے نا، اسی لیے تو عورتوں کو روکا جاتا ہے ہر جگہ جانے سے۔ پردے کے ساتھ جائیں، ساتھ میں مرد ہونا چاہیے، سفر کر رہی ہیں تو یہ سب اسی لیے ہے، عزت ہی کے لیے ہے۔ لیکن اتنا بڑا کانڈ ہو گیا، آپ نے منع ہی نہیں کیا، اور آج ہم کیا منع کرتے ہیں؟ بھائی عورتیں ہر جگہ جائیں، آزاد ہیں، شادی میں جائیں بن ٹھن کر کے، وہاں فتنہ نہیں ہے۔ میلے ٹھیلے میں جائیں، فتنہ نہیں ہے۔ بازاروں میں خریداری کرنے جائیں، اکیلے کریں خریداری، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور مسجد میں آئے تو فتنہ ہے کیا؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھنا منع ہے، دیکھنا، نظر ڈالنا جب منع ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کیا نبی مومنوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت علی سے آپ نے کہا یا علی لا تتبع نظرة نظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈال، پہلی نظر تیرے لیے جائز ہے اور دوسری تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت غیرت والے ہیں ہم لوگ، ہیں بہت غیرت آتی ہے ہمیں۔ مسجد میں آئے تو ہماری غیرت بہت زیادہ ہے، اور شادی میں جاوے بن ٹھن کر کے نا چاروں طرف سے نوجوان گھیرے ہوئے ہیں،
سب دنیا دیکھ رہی ہے، بڑی ٹھگی ہماری عورتیں سب دیکھ رہے ہیں، وہاں غیرت ہماری کہاں جاتی بھائی؟ یہ غیرت ہے کیا؟ مسجد میں یہ غیرت آتی ہے کیا کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور باقی ہر جگہ جاؤ؟ اور جانتے ہو، سب جانتے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں نا کھلانے کے لیے عورتوں کو، بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی عورتوں کو کھلائیں گے، بیٹھے ہیں جیسے تیار ہوئی عورتیں کھانے کے لیے بیٹھی، فٹافٹ نوجوان تیار ہو جاتے ہیں۔ کس لیے بھائی؟ اسی لیے ہے نا، عورتوں کو دیکھنے کے لیے۔ عورتوں کی الگ سے انتظام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری غیرت نہیں جائے گی، سب کی عورتیں کھائیں گی۔ اب جو بیچاری پردہ والی عورت ہے جس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا کسی نے، لیکن کھانے جا رہی ہے، تب تو دیکھا جائے گا، کیسے کھائے گی وہ؟ آخر چہرہ تو بے نقاب کرے گی نا، چہرہ تو کھولے گی، وہاں ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ جبکہ یہاں آئیں گی، جمعہ پڑھنے آئیں گی، تراویح پڑھنے آئیں گی، نمازوں میں آئیں گی، درس و تدریس ہوگا، آئیں گی تو کچھ دین کی باتیں سنیں گی، دین کی باتیں معلوم ہوگی، کچھ فائدہ ہوگا۔ اور وہاں کیا فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ لیکن بس کھانا، پیٹ ایسی چیز ہے نا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، عورتیں جائیں گی اور بنٹھن کر جائے گی، کسی کی غیرت نہیں جاگتی وہاں، صرف نماز کے لیے یا مسجدوں میں آئے تو غیرت جاگتی ہے۔ بعض جگہ لوگوں نے نا مسجد بھی توڑ دی ہے، دوسروں نے توڑ دی ہے، گرا دی ہے، ایسی بھی تاریخ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ عورتیں یہاں کیوں آ رہی ہیں، نہیں آنا چاہیے، فتنہ ہے، نہیں آنا چاہیے۔ ارے تم پنڈال گرا دو نا، شادی کا کھانا الٹ دو نا، ہنڈیا الٹ دو، دیگ الٹ دو، تو جانے کہ کیسے آئیں گی ہماری عورتیں کھانے کے لیے، روک دو عورتوں کو، تم جانے نا، لیکن کوئی نہیں روکنے والا ہے، سب کی غیرت مر جاتی ہے۔ غیرت دار ہو تو واقعی عورتوں کو نہیں جانے دینا چاہیے کھانے کے لیے، اور سب جانتے ہو کہ نوجوان ہی کھلاتے ہیں اور اسی لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ آج تو دیکھیں گے نا، جس کی عورت کو کبھی نہیں دیکھا ہو شادی کرتے دن دیکھ لو کہ یہ فلاں کی عورت ہے، باتیں بھی کرتے ہیں لوگ کہ وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے، وہ فلاں ہے، وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کے لیے نا عورتوں کا آنا جائز ہے، بہتر گھر میں ہے، لیکن یہ ان کا حق ہے، آنا چاہے تو شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ روکو نہیں۔ شرط کیا ہے؟ بس وہی ہے، پردے کے ساتھ آئے، بجنے والا زیور نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ آئے، اور فتنے کا ڈر نہ ہو کہ عزت محفوظ رہے گی۔ الگ تھلگ حدیثیں بہت ہیں، ایک دو نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے عورتیں جاتی نہیں بھائی، عید سنت موقدہ ہے، واجب ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا، کننا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا۔ کون حکم دیتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ ان نخرج یوم العید، ہم عید کے لیے نکلیں، عید کے دن، حتی نخرج الحیض فیکننا خلف الناس فیکبرنا بتکبیرہم۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا فرماتی ہیں ام عطیہ کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن نماز کے لیے نکلیں، یہاں تک کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں، وہ مردوں کے پیچھے رہیں، ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہیں۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے عید کے نماز کی، کتنی اہمیت ہے۔ کیا فرماتی ہیں صحابیہ کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا نا کہ ہم خود نکلیں اور جو عورتیں ناپاک ہیں ان کو بھی لے کر کے جائیں، بھائی پیچھے رہیں، جب نماز ہو جائے تو نماز سے الگ ہو جائیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ وَتَعْتَزِلُ النِّسَاءُ وَتَعْتَزِلُ الْحُیَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، کہ جو حائضہ عورت ہے نا وہ نماز کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، بیان کرے تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا، ابھی حدیثیں بیان کی جائیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ عید کی نماز پڑھی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ نکلے نماز کے لیے، آپ نے نماز پڑھی، خطبہ دیا بغیر اذان اور اقامت کے، پھر عورتوں کے پاس گئے، ان کو واعظ کیا، ان کو نصیحت کی اور ان کو صدقے کا حکم دیا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ ان کے ہاتھ کانوں کی طرف جا رہے ہیں، گردن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بلال کو اپنی بالیاں، اپنا ہار اور اپنا جو توق وغیرہ ہوتا ہے کا وہ نکال کر بلال کو دے رہی ہیں۔ بلال کے ساتھ آپ گئے خطبہ ان کو تقریر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہا کہ بلال کو دے رہی ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال گھر واپس آ گئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے آپ 2 مرتبہ خطبہ دیتے بھائی مردوں کو، یہ پہلے نصیحت کی تو آپ کو احساس ہوا نا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، تو آپ پھر گئے وہاں عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو کیا نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ عورتوں صدقہ کرو، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے کیا، ہاتھ کے کنگن، کان کی بالیاں اور گلے کا ہار وغیرہ لا لا کر بلال کو دینے لگے رومال میں، اور بلال بعد میں سمیٹ کر کے چلے آئے۔ تو 1-2 حدیثیں نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آج ہم نے ہے نا اپنی آدھی امت کے آدھے طبقے کو ہم نے کیا نمازوں سے، مسجدوں سے محروم کر رکھا ہے۔ ہر جگہ کے لیے اجازت ہے، جہاں چاہیں وہ جائیں، لیکن مسجد ہی میں نہیں آئیں گے بس۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں عورتوں کا حق نہ مارو، عورتوں کو جانا چاہیے۔ ارے جائیں گی تو فائدہ ہی تو ہوگا۔ ہاں یہ ہے نا کہ یہ سب کو بھائی ہوں چاہے باپ ہوں چاہے بیٹے ہوں، یہ سب دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ نہ جائیں، بن ٹھن کر نہ جائیں۔ کیوں؟ ہم بن ٹھن کر جائیں گی تو اللہ کی رحمت کیا ملے گی؟ اللہ کی لعنت اترے گی۔ تو اسی لیے بن ٹھن کر نہ جائیں، سادہ جائیں، پردے کے ساتھ جائیں۔ نقاب نہیں ہے نا، اچھا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، اس میں ہے ایک حدیث میں بخاری مسلم کے، ایک عورت نے سوال کر لیا جب آپ نے یہ کہا کہ بھائی پردے والیاں اور ناپاک عورتیں بھی جائیں، تو ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے سب کے پاس چادر نہیں ہوتی ہے کہ چادر سے پردہ کر کے جائیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا۔ آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہیے نا کہ وہ اپنے ساتھ والی کو چادر میں اڑا لے۔ دیکھیے بھائی چادر نہیں ہے پردے سے جانے کے لیے، نقاب نہیں ہے، وہ غربت کا زمانہ تھا، اتنی فراوانی نہیں تھی، تو کہا کہ ساتھ والی نا اپنی چادر میں لے لے، چادر اڑا لے۔ تو بھائی کتنی تاکید ہے، کوئی عذر ہے کیا؟ کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ہم نہیں لے جائیں گے۔ کیوں؟ بس ہمارا مسلک ایسا ہے، اس لیے ہماری امام نے کہا، اس لیے۔ ارے رسول کی حدیثیں دیکھو نا، حج کرنے کیوں جاتے ہو بھائی؟ عورتوں کو کیوں لے کر جاتے ہو حج کرنے کے لیے؟ وہاں تو مردوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے، کیوں لے کر کے جاتے ہو؟ جب وہاں پڑھ سکتی ہیں تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ اور یہاں تو انتظام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے مساجد میں بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، عورتوں کے لیے ہوتا ہے انتظام بہترین، کوئی جا نہیں سکتا ہے، یہاں تو محفوظ ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں لے کر جانا چاہیے، عورتوں کو موقع دینا چاہیے، اسی لیے ہماری عورتیں کچھ نہیں جانتی ہیں۔ اصل میں افراط اور تفریط نہ بہت زیادہ ہے، جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتی ہیں، اور جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں جاتی ہیں۔ تبلیغ کے لیے عورتیں بھی نکلتی ہیں، دیکھ دو نا جماعتوں میں عورتیں بھی جاتی ہیں۔ ارے یہ کیا بھائی، یہ بھی صحابہ کرام کی عورتیں جایا کرتی تھیں کیا؟ مرد ہی کافی ہیں دیکھا جائے تو۔ اب تبلیغ کے لیے کیا دوسرے گھروں میں سوتی نہیں ہیں کیا؟ سوتی ہیں، یہ سب ہے کیا؟ لیکن یہاں تو کر لیں گے، اور وہی لوگ منع کریں نہیں، عیدگاہ میں نہیں جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی، تبلیغ کے لیے جا سکتی ہیں، جماعت میں جا سکتی ہیں، عورتیں جائیں گی تبلیغ کے لیے۔ دیکھیے کیا ہے، جہاں کے لیے حکم ہے سختی کے ساتھ کہ لے بھیجو، ناپاک ہو وہ بھی جائیں، پردے والیاں کنواری لڑکیاں بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں سارے، اور بعد میں ناپاک ہے تو باہر بیٹھے نا، نماز ہو تو الگ تھلگ ہو جائیں۔ لیکن بعد دعائیں کی جا رہی ہیں، تکبیرات پڑھے جا رہے ہیں، تو وہاں جانے کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں لے کر جانا چاہیے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، چلا گیا، آخری وقت ہے ابھی۔ آج قربانی کے لیے ایک حدیث ہے نا بھائی، یہ عید کی نماز، عیدین کی نماز سنت موقدہ ہے، بعض نے فرض عین کہا ہے، بعض نے واجب کہا ہے، لیکن بہرحال بہت تاکید ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن قربانی کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ جو آدمی کشادگی رکھنے کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، وہ اتنا پیسہ ہے پھر بھی قربانی نہ کرے، تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نا، روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہٹے کھٹے تھے، تندرست، سب سے آگے رہیں کہ بڑھیا کپڑا پہن کر نکلیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ہے کیا، اجازت ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کو حق بنتا ہے، بھائی تم کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟
تم نے کون سا کام کیا ہے؟ تیر مارا ہے؟ نہ روزہ رکھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ راتوں کو جاگے، اور سب سے بڑی چیز کیا؟ روزہ ہے۔ روزہ اگر روزہ کوئی نہ رکھے، شب قدر جاگتا ہے تو جاگتا رہے، قرآن پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے۔ سب سے اہم چیز تو وہ ہے رمضان، یہ نماز تو سال بھر فرض ہے نا، لیکن مین چیز رمضان یہ روزہ ہے، روزہ رکھا ہی نہیں، اب بہت آگے پیش چل رہے ہو، کیا ملنے والا ہے بھائی؟ برابر ہے تمہارے لیے۔ ارے وہ فرض تھوڑے ہے، فرض آئین اس طرح سے کہ اللہ اگر نماز چھوڑ دیا یا روزہ چھوڑ دیا تو اللہ پوچھے گا، مطلب وہ پوچھے گا اس کو چھوڑ دیا تو، لیکن روزے کے لیے تو پوچھے گا۔ ایک دن کا روزہ آدمی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر، تو بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں علماء کی، اب وہ قیامت تک روزہ رکھے نا تو پورا نہیں ہوگا، کوئی مجبوری نہیں تھی، چھوڑ دیا ایسے ہی تو کہا کچھ نہیں ہوگا، اس کا کفارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں توبہ کیجئے بھی، اللہ معاف کر دے گا، بہت بڑا رحیم ہے، غفور ہے، وہ معاف کر دے گا وہ، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے اس کا تو روزہ رکھا ہی نہیں، اب کیا ہے، عید پڑھو چاہے نہ پڑھو برابر ہے تمہارے لیے ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عید میں نہا دھل کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ شوال کا چاند نکلے نا تو چاند کے بعد ہمیں کیا تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے؟ کب تک؟ امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد آدمی صبح کچھ کھا پی کر کے جائے۔ حدیث یہ بتلاتی ہے، سنت کیا ہے کہ آدمی کھجور کھائے، اور کھجور طاق عدد کھائے، یعنی 3 کھائے، 5 کھائے، 7 کھائے، 9 کھائے۔ ہمارے نبی یہی کرتے تھے، آپ کی سنت یہی ہے کہ آپ کھا کر کے جاتے تھے عید کی نماز کے لیے، اور بقرعید میں آنے کے بعد کھاتے تھے، عام طور سے گوشت ہی کھاتے تھے آ کر کے، تو آنے کے بعد کھانا چاہیے بقرعید میں، لیکن اس میں نا کچھ کھا کر جائے، اور کھجور سنت ہے کھانا، اور طاق عدد کھا کر جانا چاہیے۔ اب آدمی وہاں جائے تو امام نماز پڑھے، خطبہ سنے، خطبے کے بعد راستہ بدل کر آنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے کہ جس راستے سے گیا ہے اس راستے سے نہ آئے، راستہ بدل کر آئے، اور اس کے بعد لوگوں کو مبارکباد دیا جا سکتا ہے کہ بھائی مبارک ہو، ہے نا، لیکن تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی ہے تقبل اللہ منا و منکا، اور اگر زیادہ لوگوں سے مل رہے ہیں تو تقبل اللہ منا و منکم سب کے لیے کہہ دیا کہ اللہ ہم سے بھی قبول کرے، تم سے بھی قبول کرے۔ بھائی رمضان کا روزہ، عید کی نماز، جو نیک کام کیے ہیں سارا ایک مہینہ، سب اللہ قبول کرے۔ تو یہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، تو یہ کرنے کا مطلب کر سکتا ہے آدمی کرنا چاہے تو یہی کرنا چاہیے۔ یہ گلے والے ملنا ولنا تو نہیں ہے بھائی، کافی ہے مبارکباد، بھائی مبارک ہو، ہے نا، یا اور یہ جملہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ دعا ہے، صحابہ کرام بھی دوسرے کو دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان دینا چاہیے، اور عورتوں کو لے کر کے جانا چاہیے، ہمیں عورتوں کو موقع دینا چاہیے کہ، اور ہم منع کرنے کا حق نہیں ہے، قیامت میں ہمارا دامن پکڑ سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو ایک مہینہ روزہ رکھا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، کسی بھی شکل میں اچھا کام ہم نے کیا ہے، پروردگار تو انہیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک ایک پل کی نیکی کو پہاڑ کے جیسا بنا کر دے۔ اے اللہ تو سال بھر پھر ہمیں نصیب کر کے سال بھر کے بعد پھر رمضان کا روزہ ہمیں میسر آئے۔ اے اللہ یہ سال بھر، ابھی شب قدر میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ سال بھر کیا ہوگا۔ اب آپ سوچئے یہ کتنا اچھا مہینہ ہے، شب قدر کو کیا چیز ہے کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے کہ سال بھر کیا ہوگا، اور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب دنیا کا نظام ایسے چلنا ہے، ان کے الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، تو اللہ حوالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے بارے میں اگر شر کا فیصلہ کیا ہے، پروردگار اس کو خیر سے بدل دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے لیے مبارک ہو، مسعود ہو۔ اے اللہ سال بھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہو، اے اللہ اس کو تو اچھائی سے بدل دے، خیر و خوبی سے بدل دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔